آج ایک انتہائی اہم سوال ہے جو ہر گھر، ہر دل اور ہر نوجوان کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے موبائل تو ہاتھ سے نہیں چھوڑا، لیکن نماز کیوں چھوڑ دی؟ ہم صبح اٹھتے ہیں، آنکھ کھلتے ہی ہاتھ موبائل کی طرف جاتا ہے، لیکن فجر کی اذان کان تک پڑتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچتی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ موبائل نے تو ہمیں جگا دیا، لیکن فجر کی نماز نے ہمیں جگانے کی کوشش کی مگر ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ آج ہم اس حقیقت پر بات کریں گے کہ موبائل نے ہماری نماز کیوں چھین لی۔ اصل مسئلہ موبائل نہیں، اصل مسئلہ ہم ہیں۔ موبائل تو صرف ایک آلہ ہے، لیکن اس آلے نے ہماری توجہ، ہماری عادت اور ہمارا دل چھین لیا۔ آج انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ وقت نہیں رہا بلکہ توجہ ہے، اور یہ توجہ موبائل نے لے لی۔ ہم رات کو موبائل دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں اور جاگتے ساتھ ہی ہم موبائل دیکھتے ہیں۔ ہم کھاتے ہوئے بھی موبائل دیکھتے ہیں، اور افسوس کہ ہم نماز کے اندر بھی دل موبائل میں رکھتے ہیں، اور یہی ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ آج موبائل صرف ایک فون نہیں رہا، یہ ایک دنیا بن چکا ہے۔ ویڈیوز، شارٹس، گیمز، چیٹس اور نوٹیفیکیشنز، یہ سب کچھ انسان کے دماغ کو مسلسل مصروف رکھتے ہیں۔ تو جب دماغ مسلسل مصروف ہو جائے تو دل عبادت کے لیے خالی نہیں رہتا۔ نماز کا وقت ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ ایک میسج آیا ہوگا، بس یہ لاسٹ ویڈیو دیکھ لوں، یہ گیم مکمل کر لوں، یہ ریل ختم کر لوں، اور یوں نماز مؤخر ہو جاتی ہے اور پھر چھوٹ ہی جاتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ موبائل زیادہ ہو گیا، اصل سوال یہ ہے کہ نماز کی اہمیت دل سے کم کیوں ہو گئی۔ اگر کسی کو میٹنگ میں جانا ہو وہ موبائل چھوڑ دیتا ہے، اگر اس نے سفر پہ جانا ہو وہ موبائل چھوڑ دیتا ہے، اگر کسی سے محبت ہو وہ موبائل چھوڑ دیتا ہے، مگر جب نماز کا وقت آتا ہے تو موبائل نہیں چھوڑا جاتا۔ تو یہی فرق ہے محبت اور عادت کا۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ نماز وہ چیز ہے جو برائی سے روکتی ہے، لیکن جب انسان نماز سے غافل ہو جاتا ہے تو باقی زندگی بھی اس کی بکھر جاتی ہے۔ آج ہم نماز نہیں چھوڑ رہے، دراصل ہم اپنی حفاظت چھوڑ رہے ہیں۔ آج موبائل نے ہمیں 3 طرح کا غلام بنا دیا ہے۔ پہلا، وقت کا غلام۔ ہم سوچتے ہیں کہ 5 منٹ دیکھوں گا، لیکن کب 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ دوسرا، توجہ کا غلام۔ ہم نماز میں کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن دماغ اسکرول کر رہا ہوتا ہے۔ تیسرا، عادت کا غلام۔ ہم بار بار موبائل چیک کرتے ہیں چاہے نوٹیفیکیشن آئے یا نہ آئے، اور جب انسان غلام بن جاتا ہے وہ آزاد فیصلے نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، شیطان انسان سے سب کچھ نہیں چھینتا، وہ سب سے پہلے اس سے نماز چھینتا ہے، کیونکہ نماز انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے، نماز انسان کو ضمیر دیتی ہے، نماز انسان کو کنٹرول دیتی ہے، اور موبائل اس کے بالکل برعکس ہے۔ موبائل انسان کو دنیا کے ساتھ جوڑتا ہے، موبائل انسان کو مشغول رکھتا ہے، موبائل انسان کو غافل کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نماز اور موبائل کی جنگ میں اکثر موبائل جیت جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آج ہم نے موبائل کو کنٹرول نہ کیا تو کل موبائل ہمیں کنٹرول کرے گا، اور پھر وقت آئے گا کہ نماز کو قضا کرنا عادت بن جائے گی، دل بے سکون ہو جائے گا اور زندگی میں برکت ختم ہو جائے گی۔ انسان صرف مصروف رہ جائے گا مگر مطمئن نہیں۔ اس کا حل بہت مشکل تو نہیں، مگر اس کے لیے ارادہ چاہیے۔ نماز کے وقت موبائل الگ رکھ دیں، اس کو سائلنٹ پر لگا دیں یا اس کو اپنے سے دور کر دیں۔ اذان کو رکنے کا اشارہ سمجھیں، جیسے ہی اذان ہو سب کچھ روک دیں۔ سوشل میڈیا کے اوقات مقرر کریں، اس کو ہر وقت استعمال نہ کریں، اور دل کو یاد دلائیں کہ یہ موبائل عارضی ہے اور نماز ہمیشہ کی تیاری۔ یاد رکھیں، موبائل آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن نماز آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر موبائل نے آپ کی نماز چھین لی تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنا سکون خود چھین لیا۔